اقبال کا نام لب پہ آتے ہی ذہن ایک ایسی شخصیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اپنی ایک شخصیت کے اندر کتنی ہی شخصیتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ وہ ایک شاعر بھی ہے اور فلسفی بھی، ایک پیغامبر بھی ہے اور مصلح قوم بھی، ایک ناقد بھی ہے اور تخلیق کار بھی، ایک قوم پرست بھی اور دنیا انسانیت کا ماوا و ملجا بھی۔ اس کی شخصیت ایک ایسا تراشا ہوا حسین و دلکش نگینہ ہے جس میں کتنے ہی رنگ جھلکتے ہیں۔ اس کے کلام میں اگر ایک طرف شبنمی لطافت ہے تو دوسری طرف شمشیر آبدار کی تیزی بھی۔ وہ اگر ایک طرف خدا کا ناچیز بندہ بن کر سر بسجود ہے تو دوسری طرف شاہین کا حوصلہ رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا مانجھی ہے جو طوفان بدوش لہروں سے کھیلتا ہوا منجدہار سے ساحل تک رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اپنی شاعری سے رازہائے درون کے پردوں کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ۔ اقبال جیسے فنکاروں کے لیے نرگس کو صدیوں تک اشک باری کرنا پڑتی ہے، تب ہی کوئی صاحب نظر و فکر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص قوم کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ اس کا خاطب تو پوری انسانیت ہے۔ اس کے یہاں بے کسی و بے چارگی کی گنجائش نہیں۔ وہ ان بے کس مسافروں کی حالت پر گریاں کناں نہیں ہوتا جو تھک کر منزل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہی سحر پیدا ہوتی ہے۔ وہ تو پھول کی پتی میں اتنی تیزی چاہتا ہے جو ہیرے کا جگر کاٹ سکے۔ وہ کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر تلاش کرتا ہے، جو یقین محکم، عمل پہم اور محبت کا درس دیتا ہے، جو نہ صرف جسم کو بلکہ دلوں کو جیت لے۔ اقبال نے وطن کے ہر ذرے کو دیوتا سمجھا ہے، سیاست کی بازی گری بھی دیکھی ہے اور ملکوں کی سیاست سے بخوبی آشنا ہے۔ اس نے ایک طرف جمہوریت کے راز کو افشا کیا تو دوسری طرف آمریت کا بھانڈا پھوڑا۔ اردو شاعری کے ابتدائی دور سے موجودہ دور تک نظر ڈالی جائے تو کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس کی شاعری میں اس قدر حرارت ہو۔ اس کی شاعری صرف جذبات کو آسودہ نہیں کرتی بلکہ پیغام بیداری دیتی ہے۔ اگر اس کی شاعری میں ایک طرف آفتاب کی جدت ہے تو دوسری طرف ماہتاب کی ٹھنڈک بھی۔ اگر ایک طرف نسیم صبح کی مستانہ روی تو دوسری طرف باد سموم کے تند و تیز جھونکے بھی۔ اگر چشمے کی آہستہ خرامی ہے تو طوفانی لہروں کا مد نظر بھی۔ غرض کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جس پر اس کی نگاہ بھرپور نہ پڑی ہو۔ اس کا ذہن و شعور تجربات و مشاہدات کی آنچ میں تپ کر کندن بنا ہے۔ اقبال نے بہت کچھ کہنا چاہا اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود کتنے ہی جوہر اس کے آئینے میں بےتاب نظر آتے ہیں، کتنے ہی جلوے اس کے سینے میں تڑپتے ہیں، کتنے ہی نغمے تاروں سے نکلنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ اس نے قوم کو ایسا درس دیا کہ جس سے کھویا ہوا قومی وقار واپس ہو۔ یہ سب اس کے سیاسی رجحانات اور انقلابات کا رد عمل تھا۔ اقبال جس دور میں پیدا ہوا وہ مسلمانوں کی پستی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کی شاعری میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کی ذہنی پستی کا ذکر ملتا ہے۔ اس پستی کو دور کرنے کے لیے اقبال نے درس خود ہی دیا تاکہ خود اعتمادی پیدا ہو سکے، اور اس خودی کو اس حد تک بلند کیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फलसफा खुदी इकबाल की शायरी की बुनियाद है, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फलाद। या फिर इस तरह के हजार चश्मे तेरे संगे राह से पूछें, खुदी में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा कर। वो ऐसे सदफ के कायल नहीं जो कतरे को गोहर न कर सके। इकबाल ने अपने दौर में यह भी देखा कि दुनिया बड़ी तेजी के साथ मादियत की तरफ जा रही है। तरक्की याफ्ता मुल्कों का रुख चांद की तरफ है, सितारों पर कमंदे डाली जा रही हैं, लेकिन अपने अफकार हल नहीं कर पा रहे। कहते हैं ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। उसके नज़दीक जिसे दुनिया तरक्की कह रही है, वो पस्ती की इंतहा है। इंसान अपनी शब तारीख को सहर न कर सका और तबाही और बर्बादी के सामान मुहैया करके उसको महराज तरक्की समझ बैठा। आज अल्लामा इकबाल हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनका पैगाम हमारे ज़िलों में गूंज रहा है। ज़माना गुजरता रहेगा, लेकिन उन लाफानी नक्कुश को मध्यम ना कर सकेगा जिसको हमारी शायरी का सबसे अजीम पैगामर छोड़ गया है। इकबाल का ताबिंदा सितारा उस वक्त तक बुलंद और दरख्शां रहेगा जब तक दुनिया इंसानियत बाकी है।